سب گھر پر کو میرے پاس لے آؤ، تاکہ جس طرح وہ میری موت کی خبر سن کر غم زدہ ہوئے تھے، اسی طرح میری بادشاہت کے نظارے کر کے بھی وہ خوش ہو جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ بزرگوں کے تبرکات اور ان کے مبارک جسموں سے چھوئی ہوئی چیزیں بیماریوں کی شفا، دافع بلا اور مشکل کشا ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایسے واقعات بکثرت ہمیں مل جائیں گے کہ جس میں بزرگان دین کے مبارک جسموں سے مس ہونے والی چیزوں کا شفا ہونے کا بیان ہے۔ میں آپ کے سامنے دو حدیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے قربانی کے دن بطن وادی کی جانب سے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمی یعنی شیطان کو کنکری مارنے سے حضور فارغ ہوئے اور تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خثعم قبیلے کی ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں اپنے ایک بچے کو گود میں اٹھاتی ہوئی حضور کے پاس آئی اور عرض کیا اس عورت نے، خاتون نے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھرانے میں یہ ایک ہی بچہ باقی رہ گیا اور اس پر بھی کچھ اثر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بچہ بولتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس عورت سے فرمایا کہ تم تھوڑا سا پانی لاؤ، تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور حضور نے اس پانی کو لے کر اپنے منہ میں لے کر میرے آقا نے اس کی کلی کی اور اس عورت سے فرمایا کہ یہ پانی اس بچے کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دینا تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے شفا طلب کرو۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ تھوڑا سا پانی اس میں سے مجھے دے دو، کہ جو حضور نے کلی فرمائی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا ہے۔ تو اس عورت نے مجھے جواب دیا کہ یہ پانی بچے کی صحت کے لیے ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں دے سکتی۔ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیہ ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ دوسرے سال اس عورت سے جب دوبارہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے اس کے بچے کا حال پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بچہ تندرست بھی ہو گیا، ذہین بھی ہو گیا اور عقل مند بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے آقا کے مبارک لبوں سے جو پانی بھی لگ کر اگر مس ہو کر حضور کلی کر کر بھی دے دیں اور حضور کے دونوں وہ ہاتھ مبارک اس میں میرے آقا اگر دھو لیں تو وہ پانی سے اگر کوئی بچہ اگر بیمار ہو تو وہ بھی شفا یاب ہو جاتا تھا۔ ارے یہ تو وہ کمال ہے کہ میرے آقا نے براہ راست، لیکن میں آپ کو ایک اور عمدۃ القاری میں یہ علامہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ جو ہماری ماں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منہ مبارک آپ کے پاس تھے، تو آپ نے حضور کے منہ مبارک کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور کس میں رکھا ہوا تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ چاندی کی ایک ڈبیا میں حضرت ام سلمہ نے وہ حضور کے منہ مبارک کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جایا کرتے تھے۔ کیا کروانے کے لیے پہنچ جاتے تھے تو سب کو یہ پتا تھا کہ ام سلمہ کے پاس حضور کے منہ مبارک ہیں، یعنی مبارک حضور کے سر مبارک کے بال ہیں، تو حضور کے ان مبارک گیسوؤں سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن
یہ وہ چیز ہے کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ان سے، ان کے مبارک جسموں سے بھی اگر کوئی چیز لگ جائے تو اس سے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس بندہ کیوں جاتا ہے؟ بعض لوگ یہاں پر لوگوں کو الجھا دیتے ہیں کہ دیکھو تم تو یہ سمجھتے ہو کہ ان بالوں سے شفا ملے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر تم بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تم گھر میں بیٹھے رہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر، بے شک اللہ سے، لیکن انسان کوشش کرے، دوا لے، دوا میں شفا دینا اللہ کی ذات وہ کام ہے۔ تو اسی طرح یہ جو مبارک جسموں سے بھی اگر ان کے ہو جائے تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا کی کیا شان ہے، تو حضرت ام سلمہ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور وہ حضرت سلمہ ان چاندی کی ڈبیوں میں سے وہ حضور کے منہ مبارک نکال کر وہ پیالہ پانی کا لے کر آتے تھے تو وہ سمجھ جایا کرتے تھے، وہ حضور کے منہ مبارک کو اس پیالے میں گھما دیا کرتے تھے، جو بھی پیتا تھا روایتوں میں آتا ہے اسے اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دیتا تھا۔ آج بھی میرے آقا کے منہ مبارک کی یہ شان ہے کہ جس کے پاس حقیقت میں حضور کے منہ مبارک ہیں، کہ کئی لوگوں کی یہ زبان سے سنا کہ صرف حضور پر درود پڑھتے ہوئے اگر ان منہ مبارک کو دیکھ لیں تو منہ مبارک جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی وہ حرکت کرتا ہے، اور جس کے پاس ہوتا ہے جو ان منہ مبارک کی بھی تعظیم کرتا ہے، یقین کیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام کے ایک منہ مبارک سے کئی منہ مبارک اس جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ آج بھی حضور کا سب سے بڑا معجزہ کہ باقاعدہ حضور کی پوری منہ مبارک کی وہ گیسو مبارک پوری حضور کی زلف مبارک بن جاتی ہے۔ آج بھی یہ ان بالوں میں اللہ رب العالمین نے یہ برکت رکھی ہے، ورنہ عموماً سائنس یہ کہتی ہے انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے آپ کے منہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے یہ برکت عطا فرمائی۔ آگے قرآن ارشاد کیا ہے سنیے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو ان کے باپ نے فرما دیا، بے شک میں خوشبو یوسف کی پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں؟ یعنی قافلہ وہاں سے چلا تھا کہ سرزمین مصر سے اور کنعان سے روانہ ہوا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام میں ہیں، مصر سے قافلہ روانہ ہوا ہے، وہ قمیض لے کر یوسف علیہ السلام کی کہ جو آپ کی آنکھوں پر ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنے بیٹوں، پوتوں یا پوتوں کے پاس والوں سے فرما دیا کہ بے شک میں یوسف کی قمیض کی خوشبو یعنی جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم نہ سمجھو تو تم ضرور میری بات کی تصدیق کرو گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کر مفسرین کہتے ہیں جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو 80 سال سے رو رہے ہیں، تو یہ 80 سال سے حضرت یوسف کو یاد کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ اپنی اسی پرانی شدید محبت میں گم ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ کو ابھی بھی یوسف سے ملنے کی امید ہے۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کہنے والے تھے وہ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں حضرت یوسف زندہ ہوں گے، ان کی تو وفات ہو چکی ہوگی۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا
کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے جو وہاں مصر میں رہ گئے تھے، اور وہ بنیامین کے ساتھ ہی تھے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ یہودا تھے، اور انہوں نے یہ خون آلودہ قمیض بھی حضرت یوسف کی لانے والے بھی یہی تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آج اس قمیض کو بھی میں لے کے جاؤں گا، اور فرمایا کہ میں نے ہی اپنے والد کو کہا تھا کہ بھیڑیا حضرت یوسف کو کھا گیا تھا، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، تو میں آج اس کرتے کو میں لے کر جاؤں گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، ان کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر بھی میں اپنے والد کو سناؤں گا۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں یہ جو بھائی تھا یہودا برہنہ پاؤں یعنی چپل بھی نہیں پہنی، اور فرمایا کہ وہ کرتا لے کر 80 فرسنگ یعنی 240 میل دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور راستے میں کھانے کے لیے انہوں نے 7 روٹیاں اپنے ساتھ لی تھی۔ فرط شوق کا ان کا یہ حالت تھا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو خوشی اتنی تھی کہ میں نے اپنے باپ کو غم زدہ کیا تھا، آج میں اپنے باپ کو خوش کر دوں گا۔ تو فرمایا کہ ان کی خوشی کا حالت یہ تھا کہ وہ جو 7 روٹیاں لے کر چلے تھے اسے بھی نہ کھا سکے۔ الغرض یہودا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنے والد کے چہرے پر ڈالی، اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے کہ یہاں تو آپریشن ہوتے ہیں، اللہ کا نظام بھی دیکھیے کہ ایک قمیض میں بھی اللہ رب العالمین کیسی آنکھیں، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئی، اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بچوں، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سارے بیٹوں نے اپنے والد کو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ بیٹوں نے کہا اے ہمارے بابا جان، اے ہمارے والد، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جب حق بات ظاہر ہو گئی تو بیٹوں نے جب اپنی خطاؤں کا اعتراف اپنے والد کے سامنے کیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے مغفرت کی دعا کروانی چاہیے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ والدین سے دعا کروانی چاہیے۔ والدین سے عموماً ہم لوگ پیسوں کے لیے دعا کرواتے ہیں، رزق کی دعا کرواتے ہیں، ہمارا کاروبار چلے یہ دعا کرواتے ہیں۔ عموماً ماں باپ سے جو دعا کروانی چاہیے یہ والی کروانی چاہیے کہ ماں باپ بخشش کی اپنے بچوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ یقین کیجئے اس سے بڑی نعمت بچوں کے لیے کیا ہوگی کہ ماں باپ کیونکہ ویسے ہی جنت ہیں، باپ اور ماں جو ہیں وہ ویسے ہی اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک جنت دے دی ہے، تو یہ ان لوگوں سے اگر ہم نے بخشش کی دعا اپنے لیے کروا لی، یقین کیجئے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جنت عطا کر دے۔ تو بچوں نے کہا کہ بے شک ہم خطا کار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے، تو آپ نے اس وقت دعا نہیں مانگی، آپ نے اپنی دعا کو مؤخر کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں سحری کے وقت تک کے لیے مؤخر کر دیا، کیونکہ سحری کا وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جو صبح صادق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں وہ وقت کیونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو آپ نے اس وقت میں کہا کہ میں اس وقت میں دعا کروں گا، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ندا ہو رہی ہوتی ہے، ہر روز ہو رہی ہوتی ہے، 365 دن ہو رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ جب سحری کا وقت ہوا، مفسرین کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، دعا قبول ہوئی۔
یعنی آپ نے ان کے لیے بخشش کے لیے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے آپ کی دعا قبول ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ آپ کے صاحبزادوں کو بخش دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، مفسرین کہتے ہیں، اپنے والد ماجد اور ان کے اہل و اولاد، یعنی جو ان کے بچے تھے، ان کی جو اولادیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے پوتے وغیرہ، ان سب کو بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اب دیکھیے باپ کا استقبال بھی کیسے ہوتا ہے، باپ کو عزت کیسے دی جاتی ہے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہوتا ہے، کہ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان دے کر بھیجا، اور مصر کا ارادہ جب فرمایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان سواریوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو فرمایا کل ملا کر مرد و عورت یہ 72 یا 73 کی تعداد میں تھے، یہ مصر سے روانہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان 72 اور 73 میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ یہ ملک شام میں رہنے والے تھے، لیکن اب ملک مصر میں آباد ہوئے تو ان کی برکت کتنی ہوئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 72 اور 73 مرد وہاں پر پہنچے تھے تو اللہ رب العالمین نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل جب مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے تو اس وقت 6 لاکھ ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں کہ 72 اور 73 سے اللہ نے 6 لاکھ پیدا کر دیے ان لوگوں سے۔ فرمایا کہ یہ، اور ان کا زمانہ کتنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو 400 سال میں یہ 6 لاکھ افراد ہو گئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ مصر کے بادشاہ اعظم اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع پا کر آپ نے 4000 کا لشکر لیا اپنے والد کے لیے ساتھ لے کر، آپ ان کو استقبال کرنے کے لیے اس کے دروازے پر پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے فرزند جو یہودا جو آپ کے لیے وہ لایا تھا کرتا، اس سے پوچھا کہ کون، یعنی جب آپ نے اتنا بڑا لشکر دیکھا کہ جو یوسف علیہ السلام 4000 کا لشکر لے کر اور صدہا ریشمی پھریرے اڑاتے قطاریں باندھتے ہوئے آ رہے تھے، تو آپ کے والد نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ جو صحرا مجھے نظر آ رہا ہے اتنا زر برق سے پر ہو رہا ہے، اے یہودا یہ بتاؤ کیا یہ فرعون مصر ہے کہ جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا نہیں بابا جان، یہ تو آپ کے ہی فرزند حضرت یوسف ہیں، اور حضرت جبریل اسی وقت آ جاتے ہیں اور حضرت یعقوب کو دیکھ کر، یعنی وہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں اتنا شاندار لشکر سامنے سے آ رہا ہے، تو جبریل امین اس وقت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اوپر کی طرف تو نظر اٹھائیے، آپ اوپر تو دیکھیے آسمان کی طرف، آپ تو اس میدان کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھیے۔ جب آپ اوپر دیکھتے ہیں تو دیکھا کہ فرشتے بھی حاضر ہو رہے ہیں، تو کہا یہ وہ فرشتے ہیں کہ آپ مدت اپنے بیٹوں کی مدت ایک عرصے تک اپنے بیٹے کے غم میں روتے رہے، تو یہ آپ کے ساتھ یہ فرشتے بھی اس وقت رو رہے تھے۔ آج آپ کو خوشی ہوئی ہے تو آج یہ فرشتے بھی خوشی میں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے گھوڑے کے ہنہنانے اور طبل اور بغل کی آوازوں سے، ایک عجیب سما تھا، نیچے بھی الگ تھا اور آسمانوں میں بھی الگ تھا۔ کیا اللہ نے یہ اپنے نبی کو شان دی، اور بیٹے نے بھی کیا استقبال اپنے والد کا، اوپر سے اللہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ سب کس دن ہوا؟ یہ 10 محرم کا دن تھا کہ ایک باپ بیٹا مل رہے تھے۔ یہ دیکھیے 10 محرم کا دن کتنا عظیم دن ہے کہ یہ 10 محرم کی تاریخ کا دن تھا جب دونوں حضرات حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے، تو یوسف علیہ السلام بیٹے تھے، اپنے باپ کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھے تو جبریل امین نے روک دیا، حضرت یوسف کو روکا کہ آپ تھوڑا توقف کیجئے اور اپنے والد کو پہلے سلام کرنے دیجئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سلام کس شاندار انداز سے کیا، فرمایا السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے غم اور اندوہ،
یعنی جو غم اور تاریکی کے دن تھے اس کو دور کرنے والے کو سلام۔ تو بیٹے نے بھی اپنے باپ کو جواب دیا، دونوں اپنی اپنی سواریوں سے اترے، باپ بیٹے گلے ملے، اللہ اکبر، گلے مل کر اتنا روئے، مفسرین کہتے ہیں پھر اس مزین رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ کے استقبال کے لیے نفیس خیمے اور نصب آپ نے پہلے سے اپنے والد کے لیے پورا ایک انتظام کر دیا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ داخل ہونا حدود مصر میں تھا، اب جو داخل ہوں گے وہ شہر میں ہوں گے، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے، اور جس طرح ایک باپ بیٹے کی محبت کا، اور دیکھیے اس میں کتنی باتیں ہمیں سیکھنے کو سورہ یوسف میں مل رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بھی سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا ہم سب کو قدردان بنا دے۔ یا رب العالمین قرآن حکیم کی سمجھ عطا کر دے، جس طرح سمجھنا اور سمجھانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ادب ہمیں عطا کر دے، ہمیں باعمل بنا دے، غور و فکر کرنے کی وہ صلاحیت ہمیں عطا کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ، جس کے دل میں جو مراد ہو، ختم مولائی کریم سورہ یوسف کی برکت سے، درس قرآن کی برکت سے سب کی مرادوں کو پورا فرما۔